بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی باتوں کو اب مراسلہ سرکار بھی درست مان رہی ہے، اور ایک طرف عمران خان صاحب پہ تنقید کی جاتی تھی، رجیم چینج کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا اور یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن دوسری جانب اور جن باتوں پہ عمران خان پہ تنقید کی جاتی تھی، اب انہی باتوں پہ عمران خان کو فالو کیا جا رہا ہے اور فلور آف دی ہاؤس کیا جا رہا ہے۔ پشاور کا واقعہ ہوا، اور پشاور کے واقعے سے پہلے افغان پالیسی اور یہ جو بدامنی کی لہر آئی ہوئی ہے پاکستان میں، اور پشاور حادثے میں، پشاور سہنے میں 100 سے زیادہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور انتہائی خوفناک حادثہ تھا، اور اے پی ایس کے بعد یہ سب سے بڑا حادثہ ہے جس میں اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کو کالعدم تنظیم نے قبول بھی کر لیا ہے، گروپ نے بھی قبول کر لیا ہے، اور یہ ایک انسیڈنٹ، اس پہ اب دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں اور باتیں کی جا رہی ہیں۔ کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی کہ یہ جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ امریکہ سے دوستی کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے، امریکہ سے دوستی کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے کل فلور آف دی ہاؤس ادا کی، اور انہوں نے کہا پارلیمان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ یہ ماضی کی پالیسیاں ہیں، اور ماضی کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی رسپانسبلٹی ملٹری لیڈرشپ ہے جنہوں نے یہ کام کیے، اور جنرل ضیاء الحق صاحب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد سے لے کے آج تک جو افغان پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، افغان پالیسی کہ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، افغانستان میں حکومت کون سی ہونی چاہیے، کس لڑائی میں جانا ہے، کس لڑائی میں نہیں جانا، یہ سارے کے سارے جو فیصلے ہیں وہ کرتی رہی ہے فوجی قیادت، اور اسی فوجی قیادت کے فیصلوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے ہمارے سامنے، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک طے شدہ ہے کہ جب بھی ہماری منتخب حکومتوں کے ساتھ مسائل ہوئے راول پنڈی کے، تو وہ خارجہ پالیسی پہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ محمد خان جنید مرحوم ان کی برطرفی میں بھی خارجہ پالیسی آڑے آئی تھی کہ وہ اپنے ایز پرائم منسٹر وہ اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹو کے تحت، ایک اپنے ویژن کے تحت آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن ضیاء الحق صاحب جو خود ان کو لے کے آئے تھے اور سب سے شریف ترین وزیر اعظم کے طور پہ لے کے آئے، ضیاء الحق صاحب نہیں چاہتے تھے، اور اس لیے وہ جیسے ہی چائنا کا وزٹ کر کے آئے ان کو برطرف کر دیا گیا۔ یہی چیز ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ تھی، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو پوری تاریخ پڑی ہے کہ کس طریقے سے اسکندر مرزا اور ایوب خان صاحب وہ یہ کام کرتے رہے ہیں کہ امریکن بلاک میں جانا ہے، رشین بلاک میں جانا ہے، چائنیز بلاک میں جانا ہے، کس بلاک میں جانا ہے، کس کے ساتھ تعلقات ہوں گے، کس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہمارے وزراء اعظم کی تعداد ہے، ایک لمبی قطار ہے جن کے ساتھ یہ حشر کیا گیا، اور کوئی بھی ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے 1947 سے لے کے آج تک جس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوں، اپنی مدت پوری کی ہوئی ہو، اور ان کو جب بھی ہٹایا گیا بالکل ایک ایسے ہی طریقے سے ہٹایا گیا، کبھی قومی، کبھی تو پہلے تو برطرف کر دیا جاتا تھا، جب آئین نہیں تھا، قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے، اس کے بعد پہلے وزیر اعظم کو لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد پھر جب وزراء اعظم کو برطرف کیا جاتا تھا، یہ بھی ہمارے ہاں رہی ہے۔ پھر ادھر اس کے بعد آ جائیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کے بعد ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو پرویز مشرف صاحب خود لے کے آئے، ان کو بھی اس لیے برطرف کر دیا گیا، ان سے بھی استعفیٰ اس لیے لے لیا گیا کہ وہ امریکہ میں گئے تھے اور اکیلے کسی سے ملے تھے، یہ ان پہ چارج شیٹ تھی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ قومی اسمبلیاں توڑی گئیں، 58(2) بھی کا بے دریغ استعمال، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اسمبلیاں توڑ دی جاتی تھیں، 58(2) بھی آ جاتا تھا، وہ شک ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر 62-63 شروع ہو گیا، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے، پہلے تو پارلیمان بھی مدت پوری نہیں کرتی تھی، وہ جو شکیں ختم کی اسمبلی توڑنے کی 58(2) بھی جب سے ختم کیا ہے، تو پھر اب حملے ہوتے ہیں وزراء اعظم پہ، اب وزراء اعظم کو فارغ کیا جاتا ہے، اور پچھلے آپ دیکھ لیں سید یوسف گیلانی صاحب، اور اس کے بعد آگے راجہ پرویز اشرف صاحب، پھر نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد آگے شاہد خاقان عباسی صاحب، اس کے بعد عمران خان صاحب، اور اب ہیں شہباز شریف صاحب۔ یہ سلسلہ درمیان میں چودھری شجاعت صاحب آئے، شوکت عزیز صاحب، مرزا ظفر اللہ خان جمالی، پھر چودھری شجاعت، پھر شوکت عزیز صاحب،
3 پارلیمان، 5 سال کی پارلیمان 3 وزیر اعظم تبدیل کیے، 5 سال کی پارلیمان 2 وزیر اعظم، 5 سال کی پارلیمان 2 وزیر اعظم، یہ سب کچھ کیا جاتا رہا اور اب تک ہو رہا ہے۔ اور لڑائی ہمیشہ ہوتی ہے خارجہ پالیسی پہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے، افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ وہی بات اب پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے، اور عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جناب ہمیں ایک ایک پہلے تو یونیلیٹرل ہوتی تھی خارجہ پالیسی، پھر یونیلیٹر کے بعد بائی لیٹرل ہوئی، بائی لیٹر کے بعد پھر ایک نیا کانسیپٹ آیا کہ ملٹائی لیٹرل خارجہ پالیسی، تمام کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، اور اس پہ عمل بھی شروع ہو گیا۔ ایران کے ساتھ بھی تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ بھی، ترکی کے ساتھ بھی، ملائیشیا کے ساتھ بھی، ان سب کے ساتھ تعلقات بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد چائنا، رشیا، امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھنا شروع ہو گئے، اور سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ چیز جو ہے ظاہر ہے امریکہ کو، بڑی طاقتوں کو نہیں پسند، اور جب نہیں پسند تو پھر درمیان میں اندر سے ہی یہ مخبریاں ہوتی ہیں۔ یہ ڈونلڈ لو جو ہے مراسلہ سرکار، مراسلہ کیوں لکھا گیا، سائفر کیوں لکھا گیا؟ سائفر میں کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور خارجہ تعلقات کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور اس خارجہ تعلقات کو کنٹرول کرنا تھا، اور اس ساری بوتل میں بند کرنا تھا۔ اس جن کو جو نکلا ہوا ہے اس بوتل میں بند کرتے کرتے یہ کام ہو گیا تو وہ بوتل ہی ٹوٹ گئی، اور جن اب باہر نکل رہا ہے، اور جن پھر رہے ہیں پاکستان میں عوام کی شکل میں، وہ جن آ گئے ہیں، سارے کے سارے بن گئے ہیں۔ تو یہی خواجہ آصف صاحب نے بات کی، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا امریکہ سے دوستی، یہی بات خان صاحب کرتے تھے کہ امریکہ سے دوستی، کہ ایک ہمیں نہیں جانا چاہیے، ایک ریجنل بلاک بن رہا تھا، ایک نیا کانسیپٹ آ رہا تھا، اور سی پیک آ گیا، ون بیلٹ ون روڈ آ گیا، ایک خوشحالی کا زمانہ آنا تھا۔ اور اس سی پیک کو میچور کرنے میں کتنا عرصہ لگا تھا، ایک سی پیک کو، اس پروجیکٹ کو، اس کانسیپٹ کو، بڑے عرصے پیچھے کئی سال اس پہ کام ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ آگے ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوا۔ لیکن جیسے ایگزیکیوشن شروع ہوئی اس کے بعد پھر ایک بدامنی کی لہر آ گئی، اور ادھر سے افغانستان کا معاملہ ہوا۔ افغانستان میں بھی کون کنٹرول کر رہا تھا افغان پالیسی کو؟ باجوہ صاحب کر رہے تھے۔ باجوہ صاحب جو حکم دیتے تھے فیض امین صاحب کو وہ جاتے تھے، کیونکہ اجیت ڈوبھل سے ملاقاتیں ہوئیں، پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا، اور جب ان کو پتا چلا تو اس کے بعد اس کا ریئیکشن آیا۔ تو یہ بالا، اور اسی طریقے سے باجوہ صاحب جو وزٹ کرتے تھے، اور آخری وزٹ جو ان کا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ گئے، عمران خان صاحب وزٹ کر کے، پرائم منسٹر وزٹ کر کے واپس آ گیا، یہ ادھر ہی رہے جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ گئے تھے، تو یہ ادھر ہی رہے، یہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات، یہ ہوتا یہی ہے کہ ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان پٹ دیتی ہے، وہ اپنی باتیں، انٹیلیجنس ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا ان پٹ دیتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ کچھ چل رہا ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ لیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ بالا کام کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بند کمرے میں سب اکٹھے بیٹھ کے یہ سارے کام کریں تو پھر کوئی ایشو نہ ہو، اور پھر نہ ہی کوئی ڈاؤن لیکس آئے گا، نہ ہی پھر کوئی اور کام ہوگا، نہ ہی پھر میمو گیٹ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ دوسروں کو، غیروں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم دو ہیں، ایک پنڈی اور ہے، اسلام آباد اور ہے۔ جب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد اور ہے، تو پھر وہ الگ الگ سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ لڑے ہوئے ہیں، اور آپ لڑ رہے ہیں، اور آپ کے اختلافات ہیں، لہٰذا وہ آدھی شاپنگ اسلام آباد سے کرتے ہیں اور آدھی شاپنگ کرتے ہیں پنڈی سے جا کے، وہ دونوں جگہ سے شاپنگ کر کے نکل جاتے ہیں، اور ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور ان کے مفادات پورے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔ کل اس پہ شدید ترین پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں بھی بہت زیادہ رد عمل آیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا پچھلے قومی یہ جو ہوا، اب کہہ رہے ہیں نا کہ سارے کا سارا ملبہ بھی اسی پہ ڈال رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ، عمران خان پہ، حالانکہ مذاکرات باجوہ صاحب کر رہے تھے، باجوہ صاحب لیڈ کر رہے تھے، باجوہ صاحب اس پالیسی کو لے کے چل رہے تھے، یہاں تک کہ افغان طالبان کے جو ڈیلیگیشن آتے تھے وہ صرف پنڈی میں یا اپنے دفتر خارجہ میں ادھر رہتے تھے۔ عمران خان صاحب سے تو ایک آدھ ملاقات ہی ہوئی، اور اس سے زیادہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اب ان کو احساس ہو رہا ہے، مراسلہ سرکار کو اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں، تو معاملہ تو کچھ اور ہی تھے، یہ کسی اور طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسی ڈگر پہ اگر چلتی رہیں تو جی معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ اور یہ سارے کا سارا جتنا بھی ایک فرسٹ کریٹ کیا ہے، یہ اب اس پہ یہ کس کا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا پریشر موجودہ فوجی قیادت پہ آ رہا ہے، اور موجودہ فوجی قیادت کو انڈر پریشر دانستہ طور پہ رکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پشاور والا معاملہ ہوا ہے یہ انتہائی
سنگین ترین واقعہ ہے کہ پولیس لائن کے آگے پھر 3 جگہ پہ ہوتے ہیں چیک پوائنٹس ہیں، چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں. اس کے بعد اس حملہ آور کا جانا، اور پھر جو آئی جی صاحب نے بتایا کہ جناب یہ تو گئے تھے ٹکڑوں کی صورت میں گیا ہے جی، یکدم نہیں گیا. تو پھر ٹکڑوں کی صورت میں یکدم نہیں گیا، اس میں بھی وہی اس سے زیادہ نیگلیجنسی ہے کہ گیا اور وہاں پہ جا کے کیا اندر مینوفیکچرنگ فیکٹری لگی ہوئی تھی، کیا اندر کوئی مینوفیکچرر بیٹھا تھا جو خود کچھ جیکٹ تیار کر رہا تھا، اتنے دن سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ ایک سنگین واقعہ ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سب خان صاحب عمران خان جب پوری کی پوری اسٹیٹ مشینری اور حکومتی مشینری صرف اس بات پہ لگے کہ ہم نے ایک پارٹی کو توڑنا ہے، اور اس پارٹی کو توڑنا نہیں، پارٹی کو ختم کرنا ہے، اس پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی فارغ کرنا ہے. جب یہ ایجنڈا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ایک ہی اپوزیشن جماعت ہے، باقی تو سارے 14 جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں، لیکن اگر 14 جماعتیں اقتدار میں ہیں تو ایک اپوزیشن میں، تو جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت اسی کو تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن حزب اختلاف اور حزب اقتدار. حزب اپوزیشن نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، حکومت نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن اس ایک جماعت کو بھی اور اس ایک جماعت کے بارے میں اگر دور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ اس کے حامی ہیں، ان کو بھی فارغ کر دو. تو اب تک بہت کوشش کی گئی، جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ برابر ثابت نہیں ہوئیں، اور ابھی بھی جو خاص طور پہ جو فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ایک الارمنگ ہے، کیونکہ یہ درست نہیں، اقدام درست نہیں تھا. جیسے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، جیسے ان کو رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے جب باہر آنا ہے تو کیا وہ اپنی آواز تبدیل کر لے گا، کیا اس کے نیریٹو تبدیل کر لے گا، کیا وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دے گا؟ تو ظاہر ہے اس وقت ایک ہی چیز چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور جو لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے، جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، وہ تو اسی جماعت میں جائیں گے. اس جماعت کو کیوں چھوڑیں گے جو اس وقت جیت رہی ہے؟ کوئی بیوقوفی ہوگا جو چھوڑ کے جائے گا. بہرحال میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی اب چاہیے کہ ادراک کرے سچویشن کا، اور ادراک کرتے ہوئے ابھی بھی وقت ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اور الیکشن کی طرف بڑھیں تمام پولیٹیکل پلیئرز، بجائے اس کے کہ کوئی باہر سے مسلط ہو اور پھر ان سب کے ہاتھ سے ساری چیزیں نکل جائیں. نہ قانون ہو، نہ آئین ہو، نہ عدالتی نظام ہو. عدالتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل پلیئرز کو بھی خاص طور پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.